ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور ناظرین گرامی اس وقت میں مفتی عامر نجیب صاحب کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے گفت و شنید کروں گا۔ قبلہ یہ بتائیے گا، آج کے معاشرے کے اندر جو عفو درگزر کا معاملہ ہے، لوگ جو ہے وہ بالکل بھول چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں کیا ایسی چیز ملتی ہے، کیا ایسے روشنی ملتی ہے، کیا ایسی دلائل ملتے ہیں کہ جس سے ہم دوبارہ جو ہے وہ، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے اوپر جو ہے وہ اس وقت فوقیت دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تو وہاں یہ آتا ہے کہ نہیں یار اس سے بدلہ لینا ہے، اس نے اگر مجھے یہاں نیچے دکھایا ہے تو یہاں اس کو جو ہے نا مجھے وہ ٹانگ اڑا کے گرانا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ اصل میں عریب صاحب دو چیزیں ہیں جو معاشرتی زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے شکریہ اور ایک ہے معاف کیجئے گا۔ واہ، تو یہ ان دونوں سے ہی یعنی ہمارا معاشرہ تقریباً محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے متقین کی نشانی یہ بتائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں غصے کو، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے جو رول ماڈل ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ساری زندگی عفو درگزر سے عبارت ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ واقعہ، بلکہ آپ نے ساری زندگی عفو درگزر سے کام لیا، اور انفرادی زندگی میں بھی، اور ایک تحریک کے آپ قائد تھے اور جو اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے چل رہی تھی، اس میں اپنے دشمنوں تک کو معاف کیا، اپنے مخالفین تک کو معاف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے جو معافی کا ایک بہت بڑا واقعہ، جس کو ہم سب جتنے بھی سیرت کو تھوڑا سا بھی مطالعہ جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، کہ جس مکے سے آپ چھپ کر نکلے تھے، اور مکے والوں نے کتنے مظالم آپ پر ڈھائے تھے، آپ کے خاندان پر ڈھائے تھے، آپ کے ماننے والوں پر ڈھائے تھے مظالم، اور اسی مکے میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، سبحان اللہ، اور اعلان یہ کر رہے تھے کہ آج سب کے لیے معافی ہے، اللہ اکبر، لا تثریب علیکم الیوم، کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے آپ نے فرمایا معافی ہے۔ اور یعنی اپنے جانی دشمنوں کو، کتنے انفرادی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو بالکل جانی دشمن تھے، اور جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کے منصوبے بنائے، لیکن اس کے باوجود فاتح کی حیثیت سے پورے اختیارات کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود سب کو آپ نے معاف فرما دیا۔ اچھا، یہ جو مہینہ ہے اور اس کا جس عشرے میں ہم ابھی داخل ہوئے ہیں، مجموعی طور پر یہ پورا مہینہ اگر آپ کہیں کہ کیا چیز اس میں خاص ہے تو وہ ہے مغفرت۔ اور جو ایک اہل مومن ہے نا، اس کی اصل طلب جو ہے اس ماہ مبارک سے جو حاصل کرنا ہے، اس نے وہ مغفرت ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، رمضان المبارک میں ہر ایک بیان کرتا ہے اپنے اپنے ممبروں سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر پہلی سیڑھی پر چڑھے، آمین فرمایا، دوسری پر چڑھے، آمین فرمایا، تیسری پر چڑھے، آمین فرمایا، اور یہ خلاف معمول تھا۔ صحابہ نے استفسار کیا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ آج الگ سا کچھ معاملہ ہے، کیا وجہ ہے یہ آمین کہنے کی؟ تو آپ نے جو متعلقہ بات ہے میں وہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے بد دعا فرمائی، اور اس پر میں نے آمین کہا۔ اور بد دعا کیا تھی؟ کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آئے اور وہ اللہ سے مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ یعنی جبریل امین نے یہ نہیں کہا کہ مہینہ میسر آئے اور وہ بہت سارا نیک کام نہ کر سکے، بہت سارا صدقہ خیرات نہ کر سکے، بہت ساری عبادتیں نہ کر سکے، بلکہ جبریل امین نے کہا اللہ سے مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ گویا کہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، معذرت میں قطع کلامی معاف۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے کہ جلدی سے واپس آ جائیں، گفت و شنید کے سلسلہ جاری ہے، برکت رمضان میں ہم منتظر ہیں آپ کے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور ناظرین گرامی اس وقت سید عامر نجیب صاحب اپنی گفت و شنید میں مشغول تھے، اور ہم نے معذرت قطع کلامی کی کیونکہ ایک بریک تھا۔ جی قبلہ، بسم اللہ۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا جبریل امین نے بد دعا فرمائی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی، اور اس بد دعا سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہمیں کس چیز کی طلب کرنی چاہیے، وہ ہے مغفرت، وہ ہے اپنے گناہوں کی بخشش۔ گناہوں کی نحوست دنیا میں بھی ہماری زندگی خراب کر رہی ہے، اور
گناہوں کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے. جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا. اور ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے ہم سب خطا کار ہیں. تو اب ایک ہی صورت ہمارے پاس رہ جاتی ہے کہ غلطیاں تو ہو رہی ہیں، اور بالخصوص آج جو ہمارا فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے امڑ رہے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بہت سارے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور اس کے بعد جو ہے پھر پیچھے بھی کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ تو اس وجہ سے یہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے اسلاف اتنی اہمیت دیا کرتے تھے کہ وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک مرتبہ اور زندگی میں عطا فرما، تاکہ جو کچھ بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، جو ہو چکی ہیں، اللہ اس سے اس گناہ کی معافی طلب کر لیں اور مغفرت حاصل کر لیں. اچھا، آپ نے سوال میں ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جو ہے طرز عمل بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور واقعتاً ایسا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک گھر سے لے کر ایک محلے تک، شہر تک، ملک تک، ہر طرف یہی صورتحال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تلخیاں بڑھ رہی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، اور دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، رشتے اتنے تلخ ہو چکے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ ہم نے جو باتیں، کوئی کسی سے ہماری ناگوار کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو معاف کر دیں اور اس سے درگزر کریں. یہ معافی اور درگزر کرنا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. جب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا، تو اس میں کچھ منافقین اس کو بہت پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور کچھ اہل ایمان میں سے بھی لوگ تھے کہ جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. اور انہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قریبی عزیز تھے. تو وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور خود بھی انہوں نے پروپیگنڈے میں حصہ ڈال دیا. تو بڑا غصہ آیا جب معافی کا اللہ نے اعلان فرما دیا. تو اس کے بعد ابو بکر صدیق جو ان کی مدد کیا کرتے تھے نا، تو کہا کہ بھئی اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا. یہ گویا کہ یہ رشتہ داری نبھانے والی اور صلہ رحمی کرنے والا عمل تھا، اس سے اپنے آپ کو روک دیا، اس وجہ سے کہ اس بندے نے جو ہے یہ کام کیا تھا. تو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں ان کے یعنی دل پہ لگی وہ بات جا کے، وہ آیت جا کے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے؟ یعنی ہم اللہ سے تو معافی کے طلبگار رہتے ہیں، لیکن دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً ان کا جو مدد فرماتے تھے وہ فوراً سلسلہ اس کو دوبارہ جاری کر دیا اور کہا کہ بالکل میں تو اللہ سے مغفرت ہی کا طلبگار ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، یہ بتائیے گا معاف کرنا بہادری ہے یا بدلہ لینا بہادری ہے؟ دیکھیں، معافی ہی اصل بہادری ہے، اور بدلہ مسلمان نہیں لیا کرتا. مسلمانوں کی شان انتقام لینا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرنے کا واشگاف اعلان فرمایا تھا. اور میں وہ حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس پر آج بھی تاریخ انسانیت حیران ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک پرجوش صحابی نے ایک نعرہ لگایا تھا، الیوم یوم الملحمہ، ہم آج کے دن انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے کہ انہوں نے حضرت بلال کو کس طریقے سے تشدد کر کے ان کے جسموں پر، ان کے جسم کو تشدد زدہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو شہید کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے اوقات میں اونٹ کی اوجھڑیاں پھینکی گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، مختلف قسم کے طعنے دیے گئے. لیکن کروڑوں درود و سلام و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ، سب کچھ قربان ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اس وقت اس پرجوش صحابی کو منع فرمایا اور الفاظ اسی طریقے سے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی فرمائی، وہ ٹون وہی رکھی، انداز وہی رکھا.
यूं फरमाया कि अल-यौम यौमुल मलहमा मत बोलो, अल-यौम यौमुल मरहमा बोलो, कि आज का दिन रहमत का दिन है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इंतकाम लेने के लिए मक्का में दाखिल नहीं हो रहा, मेरी तरफ से रहमत का पैगाम है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइटल, जो तारुफ, यानी व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर होली बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला तारुफ क्या है? सादिक है, अमीन है। लेकिन जो तारुफ कुरान बताता है वो बड़ा हैरान कुन है। कुरान बताता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। यहाँ मैं एक बात और भी ऐड कर दूँ। देखिए ये अशरा जो चल रहा है माफ़ी का चल रहा है, मग़फ़िरत का चल रहा है, और उस हदीस की तरफ जाएं जिस हदीस मैंने शुरू में कोट की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं पहला रहमत है, दूसरा दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, और आखिरी हिस्सा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, यूँ फरमा रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको ज़रा लॉजिकली देखें ना, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरतीब से ये हदीस बयान की, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई अहादीस की बात नहीं है, ये मैं उन अकाबिर उलमा और बुजुर्गों का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पहला हिस्सा रहमत, तो इसका मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी में रहमत चाहिए होती है। फिर जब ये इंसान दूसरे मरहले में दाखिल होता है, यानी कब्र में जाता है, तो इंसान को मग़फ़िरत चाहिए होती है। और जब यही इंसान आखिरी मरहले में जाता है, यानी क़यामत का दिन आता है, उस वक़्त अल्लाह ताला से उसको जहन्नम से खलासी चाहिए होती है। जिस तरीके से इंसान को इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस के अंदर इन तीन चीज़ों को तरतीब से बयान किया है। ज़बरदस्त। मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगा क़िबला कि ये बताइएगा कि सहाबा कराम की ज़िंदगी से और अहले बैत अतहार की ज़िंदगी से हमें क्या रोशनी मिलती है? अफू और दरगुजर के जो मामलात हैं, क्या मामलात थे उनके, उस पर ज़रा से रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस हवाले से बड़ी खूबसूरती के साथ ये बयान किया कि और तुम दौड़ कर मग़फ़िरत की तरफ आओ जो तुम्हारे रब के पास है, और जन्नत की तरफ दौड़ कर आओ, उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तक़ीन के लिए तैयार फरमाया है। फिर आगे कहा कि मुत्तक़ीन वो है जिनके अंदर चार सिफ़ात हैं, चार निशानियाँ उनकी, कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, वो जो तंगदस्ती में और खुशहाली में अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, वल काज़िमीनल ग़ैज़, वो जो है अपने गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर से काम लेते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और इसके साथ साथ वो एहसान भी करते हैं, नेकी भी करते हैं। यानी चार सिफ़ात जिनके अंदर ये जमा होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो मुत्तक़ीन हैं और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को तैयार फरमाया है। सहाबा इकराम और अहले बैत भी अफ़्व दरगुजर से काम लेते थे। उन्होंने ये तरबियत ली थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस कहते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जा रहा था एक सफ़र पर, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में एक चादर थी जिसके किनारे मोटे थे और खुरदरे भी थे, कि अचानक एक शख्स ने, देहाती था, कहीं देहात से वो आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरने लगा, तो उसने उस चादर को पकड़कर ज़ोर से खींचा, जिसकी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले पर खराश पड़ गई। और उसके बाद फ़ौरन उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल अल्लाह की तरफ से आपको मिला है, आप हुक्म दीजिए कि उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दें। यानी साइल था मांगने वाला, लेकिन उसका एक अंदाज देखिए, ये गुस्सा आने वाली बात है। किसी के पास से चादर आप खींच लें, फितरी तकाजा है, हम भी कहीं पर खड़े हों, हमसे अगर कोई बंदा इस तरीके से मांगे तो हमारा रद्द अमल क्या होगा। तो हज़रत अनस कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और आप मुस्कुरा दिए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र से काम लिया और हुक्म दिया कि इसे कुछ माल अता कर दिया जाए। यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुज़र है। इसी तरह कहते हैं कि एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो अचानक सामने से एक यहूदी आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने जो मेरा कर्ज़ देना है वापस करें आप। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसका कर्ज़ देना था, वो उसकी मुअय्यना कुछ मुद्दत थी, वक्त अभी बाकी था। उसने कहा कि आप मुझे अभी अदा करें।
آپ نے بہت تاخیر کر دی ہے، اور اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تنہا ہیں، تو تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک چادر نکال کر رسول پاک کے گلے میں ڈالی اور اسے کھینچنے لگا. تو اسی دوران کہتے ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم تشریف لے آئے. اللہ کے حضرت سیدنا عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے میں آپ نے تلوار کو کھینچ لیا اور کہا کہ میں ابھی اسے قتل کر دوں گا، کہ اس نے یہ جرت کیسے کی اس نے. تو اللہ کے رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، قبل اس کے کہ تو تلوار نکالتا تجھے معاملے کو سمجھ لینا چاہیے تھا اور مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا. اس کا قرضہ ہے جو میں نے واپس کرنا ہے، اس کو تو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، تو ہمیں تو اس کی دل جوئی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس شخص کا قرضہ ادا فرما دیا. ایک جنگ کے موقع پر جہاں آپ نے بات کی صحابہ کی اور اہل بیت کی، تو حضرت علی کا ذکر کر لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تھے، تو ایک شخص کو جو دشمن تھا اسے آپ نے قتل کرنا تھا. جب آپ نے اسے چت کر دیا اور تلوار اٹھائی تاکہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیں، جیسے ہی تلوار کو ہوا میں اٹھایا تو اس نے غصے میں انتقام کی آگ میں اس شخص نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو واپس ہٹا لیا اور اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ کو تو مجھ پر پوری قدرت تھی، آپ چاہتے مجھے قتل کر دیتے، بلکہ اب تو آپ کا غصہ مزید بڑھ جانا چاہیے تھا. اب تو انتقام کی آگ جو ہے مزید شدت اختیار کر جانی چاہیے تھی کہ میں نے آپ پر تھوک بھی دیا ہے. حضرت علی نے کہا کہ پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کی خاطر، اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو اس میں میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو جاتا، میں اپنے غصے کی خاطر تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل ہے، ان کی طرز زندگی ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے. ایک اور بات میں یہاں پر عریب بھائی ایڈ کر دوں یہاں پر کہ عفو درگزر کا ہمیں کہا گیا کہ عفو درگزر سے ہم کام لیں. اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، رسول پاک نے سب کو معاف کیا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں. ہمیں یہ سبق نہیں ملتا وہاں سے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے تو ہم بھی اللہ کے رسول کے دشمنوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، یہ سبق نہیں ملتا. اور ایک اور بات یہ کہ ہم نے معاف جن کو کرنا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ڈائریکٹ ہمیں نقصان پہنچایا ہے یا ہمیں تکلیف دی ہے، ایسے شخص کے لیے معافی نہیں ہے یا اس کو ہم درگزر سے کام نہیں لے سکتے اس شخص کے لیے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کا نقصان ہوتا ہو، سماج کا نقصان ہوتا ہو. تو اس شخص کے لیے کوئی بھی یعنی عفو درگزر سے کام نہ لے، ایسے شخص کو تو باقاعدہ پکڑنا چاہیے اور اسے قانون کے مطابق سزا بھی دینی چاہیے. اسی سوال سے میں ایک ایڈ کرتے ہوئے کیونکہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے، مفتی صاحب آپ نے جلدی سے جواب دینا ہے کہ حقوق اللہ میں اگر کوئی جیسے کوتاہی رہ جائے تو کس طریقے سے معافی طلب کی جائے، کیا معاملہ کیا جائے، اور اگر حقوق العباد میں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کسی کی دل ہم کسی کو جو ہے تکلیف دے دیتے ہیں تو کس طریقے سے اس سے معافی مانگی جائے، کیا تمام معاملات ہیں، ذرا گفتگو فرمائیے. دیکھیں حقوق اللہ میں تو معافی کے اسباب رمضان المبارک میں بے تحاشا ہیں. جیسے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جس نے تراویح کی نماز پڑھی اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ سبب اختیار کریں گے تو معافی مل جائے گی، یعنی تراویح کی نماز کو پڑھیں گے معافی مل جائے گی. اسی طرح من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، آپ رمضان کے روزے رکھیں گے، یہ مغفرت کا باعث ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. اچھا، اس مغفرت کی اہمیت پہ ایک یہ کیونکہ موضوع اس طرح کا ہے نا، مغفرت کی اہمیت دیکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھتے تھے کہ انہیں مغفرت مل جائے. ایک مرتبہ انصاری صحابہ جو ہے آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور اپنا کسی دنیا کے معاملے کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا بھائی آؤ کیا چاہتے ہو، آج تمہیں دیا جائے گا. بس یہ زبان نبوت سے یہ الفاظ سننے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی اہمیت بھی انہی کو پتہ تھی. تو کہنے لگے کہ بھائی اب آپس میں کہنے لگے یار ابھی ہم جو کچھ مانگیں گے وہ مل جائے گا، تو یہ دنیا کو کیا لینا، یہ تو ہم چھوڑ کر چلے ہی جائیں گے، تو کیوں نہ کوئی آخرت کی چیز مانگی جائے. پھر مشورہ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. یعنی یہ مغفرت ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بڑی تھی. آج جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں نا، گناہ بے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور احساس ہی نہیں ہے، ندامت ہی نہیں ہے، شرمندگی ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہم کر رہے ہیں، اور اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن، اور کیا ہمارے ساتھ معاملہ پیش آ جائے گا ان گناہوں کی وجہ سے جو ہم اس دنیا کی زندگی میں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ بہت غنیمت ہے. اور معافی کے حوالے سے ایک بات اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا اللہ کے پیغمبر غلاموں کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو دن میں. یعنی یہ نہیں کہ دن میں 70 مرتبہ بھی اگر وہ غلطی کر جائیں تو ان کو تب بھی معاف کرنا ہے. ادفع باللتی ہے یا احسن، اللہ نے قرآن مجید میں اصول دیا ہے
کہ برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دو. اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کر بھی دیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اس سے درگزر کر جاؤ, اس کو معاف کر دو تاکہ وہ مسئلہ وہیں پہ ختم ہو جائے. ابھی یہ آپ ٹریفک میں جائیں, ایک تھوڑی سی آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, ایک اسی ٹکراؤ کی وجہ سے بہت بڑا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, اور اسی ٹکراؤ کی وجہ سے دونوں باہر ڈرائیور نکلتے ہیں اور کہتے ہیں یار معاف کر دیجیے گا, غلطی ہو گئی ہے, تو بات ختم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ تمام عالم دین کا, آپ کا بہت شکریہ. قبلہ شہزاد صاحب آپ کا شکریہ, نجیب صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین گرامی, یہاں ہمارے ساتھ حیدرآباد سے خاص طور پر تشریف لے کر آئے ہیں اریب قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اریب صاحب کلام پیش کریں گے اور یہاں اپنے میزبان محمد اریب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور سانسوں میں یہی توانائی باقی رہے گی اور یہی جوش و جذبہ رہے گا. تو آپ سے یہی ہم کلام ہوں گے برکت رمضان کی اس خوبصورت سیٹ سے اور میٹرو ون کی اس خوبصورت لائیو سیری نشریات سے. اپنے میزبان محمد اریب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. بسم اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا, یاد پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یاد پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں سننے والوں کو ایک بار پھر سید عمار بابر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ رمضان کے روزے اور سحریاں, افطاریاں اور دوران جو ٹائم گزرتا ہے, وقت گزرتا ہے اللہ کی یاد میں, محبت میں, وہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا, بہت فائدہ مند گزر رہا ہوگا. اللہ رب العزت اس فائدے کو ابدی بنائے, ابدی اس انداز میں بنائے کہ ہم نہ صرف رمضان میں ان چیزوں سے, ان اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی جو ہمارے لیے حرام کردہ چیزیں, ان سے اجتناب کریں, بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اس پر قائم و دائم رہیں. ناظرین کرام, رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہوا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رحمت تقسیم ہونا بند ہو گئی یا نہیں. رحمت تقسیم ہوگی, لیکن رحمت کے لیے اللہ رب العزت نے جو 10 روز رکھے تھے, ان 10 روزوں میں اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں اس انداز میں تقسیم ہو رہی تھی کہ جو آئے گا اسے رحمت ملے گی. لیکن اب ہم ایک ایسے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آج ہم بات بھی کریں گے, اور اس حوالے سے کچھ انشاءاللہ ابتدائی کلمات بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین جناب مفتی منیب صاحب موجود ہیں. اسکالر ہیں, ماشاءاللہ دینی علوم کے اوپر پوری گرفت رکھتے ہیں, بڑی کوششوں محنتوں سے اس مقام کو حاصل کیا ہے, بڑی خوش گفتار صلاحیت اپنے پاس موجود ہے ان کے, کہ جس سے وہ سننے والوں کو محظوظ کرتے ہیں. جو کہتے ہیں وہ جب زبان سے نکلتا ہے تو سننے والے کے دل میں اتر جاتا ہے, دل میں اترنے کے بعد زندگی کی راہ مشل بن جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اب سے چند لمحات کے بعد تشریف لائیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جزاک اللہ, آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. ناظرین کا بھی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرتا ہوں ناظرین کو. اللہ تبارک و تعالی سب کی سحریوں کو, روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے ایک انتہائی مختصر سے بریک کا. تشریف حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اپنی جگہوں پر موجود رہیے گا.